اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا قال بل القوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 65 اور 66 ہے، یعنی 65 اور 66، اور ترجمہ یہ ہے کہ اور انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم پہلے ڈالو گے یا ہم پہلے ڈالیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تم ہی پہلے ڈالو۔ اور پھر اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اب یہ جو تذکرہ چل رہا ہے کہ سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے سامنے اب وہ جادوگر آ کھڑے ہوئے ہیں اپنے پورے لشکر کے ساتھ اور پوری تیاری کے ساتھ، پوری مہارت کے ساتھ، اور اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ اے موسیٰ، قالوا یا موسیٰ، ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، کہ یہ لاٹھیاں اور ڈنڈے جو آپ پھینکتے ہیں اور پھینکنے کے بعد آپ اسے سانپ میں تبدیل کر دیتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسے پہلے ڈالیں گے، اما ان تلقی، یا آپ اسے پہلے ڈالیں گے، و اما ان نکون اول من القا، یا ہم پہلے پھینکیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بہت اتاولے تھے اپنے فن کو دکھانے کے لیے، اور ہوتا بھی یہ ہے کہ بسا اوقات اپنے آپ کو پہلے پیش کرنا، دوسروں کے اوپر چھا جانا، لوگوں کے ذہن سے کھیل جانا، یہ جادوگروں کی ایک مہارت ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ اگرچہ بڑے اتاولے تھے اپنے فن کو پیش کرنے کے لیے، لیکن بہرحال وہ پوچھتے ہیں کہ موسیٰ بتائیے، آپ پہلے اس میں ڈالیں گے یا ہم پہلے پھینکیں؟ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ ہی پہلے ڈالیے۔ قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ آپ پہلے ڈالیے۔ چنانچہ اب وہ اپنی لاٹھیوں کو اور اپنی رسیوں کو وہ زمین پر پھینک دیتے ہیں، اور یہاں پر لفظ اذا استعمال کیا، فاذا، اچانک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، حضرت ہارون کھڑے ہیں، اور ان کی طرف اور پورا مجمع دیکھ رہا ہے، پورا لشکر دیکھ رہا ہے، اور ان جادوگروں نے اپنی لاٹھیوں کو اور اپنی رسیوں کو زمین پر ڈال دیا۔ اب یہ لاٹھیاں اور رسیاں ان کے شعبدے کی وجہ سے، ان کے جادو کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہ دوڑتی محسوس ہوئی کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ اس سے پہلے کی آیت نمبر 58 میں، جو اسی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 58 میں جادو کے اوپر ہم ہلکی سی گفتگو کر چکے ہیں، مختصر سا بیان کر چکے ہیں، اور ہماری درخواست ہے کہ اس آیت کو ایک مرتبہ، آیت نمبر 58 اور 59، 58 اور 59 وہ آیت تھی، اس کی تفسیر میں جادو کے اوپر کچھ گفتگو کی گئی تھی، تو اس کو ایک مرتبہ دوبارہ سن لیا جائے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جادو جو ہے وہ حقیقت کو تبدیل نہیں کرتا، وہ چیزوں کو تبدیل نہیں کرتا۔ یعنی جیسے جادوگر نے کوئی لاٹھی اپنی پھینکی تو وہ لاٹھی سانپ بن جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، اور ایسا شعبدہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ سانپ بن گیا یا وہ دوڑتا ہوا ہے۔ تو جادو کے ذریعے سے کوئی چیز کی حقیقت میں تبدیلی نہیں پیدا ہوتی، وہ چیز بدل نہیں جاتی، بلکہ وہ چیز ویسی ہی رہتی ہے، لیکن وہ لوگوں کو لگتا ہے، نظر کی ایسی بندش ہوتی ہے، آنکھوں کے اوپر ایسا پردہ سا ڈال دیا جاتا ہے کہ لوگوں کو وہ لگنے لگتا ہے کہ وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ دوڑ رہا ہے، وہ چل رہا ہے، وہ آ رہا ہے، یا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی شکل بدل گئی، حالانکہ وہ بدلی ہوئی نہیں ہوتی ہے، جس کو یہاں پر فرمایا گیا یخیل الیہ۔ قرآن پاک نے کہا ہے فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ، کہ اچانک ان کی جو رسیاں ہیں
اور ان کے ڈنڈے ہیں. یہ عصی کیا ہے؟ یہ عصا کی جمع ہے, اور حبال حبل کی جمع ہے, جس کے معنی آتے ہیں رسی کے. تو ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں جو وہ زمین پر پھینکی گئیں, ڈالی گئیں, یخیل الیہ, ان کو یہ محسوس ہونے لگی, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ لگنے لگا, من سحرہم, ان کے جادو کی وجہ سے, جو انہوں نے شعبدہ کیا تھا, جو جادو انہوں نے کیا تھا, اس کی وجہ سے ایسا محسوس ہونے لگا, ایسا لگنے لگا, انہا تسعی, کہ یہ دوڑ رہی ہیں, چل رہی ہیں, بھاگ رہی ہیں, حالانکہ حقیقت تبدیل نہیں ہوتی. اب دیکھیے معجزے میں اور جادو میں یہی ایک فرق و نمایاں ہو جائے گا. ابھی آگے چل کر جو قصہ آئے گا, آگے چل کر آپ یہ سنیں گے آگے چل کر, کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی ہے تو وہ لاٹھی ایسا اژدہا بن گیا جس نے ان کی پھینکی ہوئی تمام لاٹھیوں کو اور رسیوں کو نگل لیا. اب دیکھیں یہ فرق ہو گیا. جادو میں کوئی چیز تبدیل نہیں ہوتی, جادو میں چیز وہی رہتی ہے, لیکن لوگوں کو ایسا نظر آتا ہے کہ ایسا ہو گیا. اور معجزہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے, اللہ رب العزت کی تائید میں ہے. اللہ رب العزت نے اس کی حقیقت کو تبدیل کر دیا. یعنی وہ جو لاٹھی تھی موسیٰ علیہ السلام کی, وہ واقعتاً اژدہا بن گئی, اللہ کے حکم سے اللہ نے حکم دیا اور وہ لاٹھی اژدہا بن گئی, وہ تبدیل ہو گئی. آگے چل کر اس کا تذکرہ آئے گا کہ جادوگروں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں, یہ جادو ہے ہی نہیں, کیونکہ جادو کے فن سے تو ہم واقف ہیں, مہارت ہمیں حاصل ہے, یہ موسیٰ کا یہ جادو نہیں ہے. تو یہاں پر اس کے بارے میں گفتگو فرمائی گئی ہے. اللہ رب العزت نے ان دو آیتوں کے اندر جو یہ بات ذکر کی ہے کہ قالوا یا موسیٰ, ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں, یعنی آپ پہلے اپنا عصا ڈالیں گے یا ہم اپنی لاٹھیوں کو رسیوں کو پھینکیں اور وہ سانپ بن جائے, پہلے کون ڈالے گا, آپ یا ہم؟ یعنی انہیں اپنے اعتماد کو, اپنی قوت کو ظاہر کیا کہ ہمیں اپنے جادو پر کس قدر بھروسہ ہے اور اپنے فن پر ہمیں کس قدر اعتماد ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بلکہ القو, تم سب لوگ اپنے ڈالو, فاذا حبال, اچانک, یہ اذا اچانک کے معنی میں بالکل اچانک ایسا آل آف سڈن بالکل, فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیہ, تو اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کو محسوس ہونے لگی, ان کو نظر آنے لگی ان کے جادو کی وجہ سے, انہا تسعی, کہ وہ دوڑ رہی ہیں. اور سحر کی حقیقت کو جاننے کے لیے آپ سے میری درخواست ہے کہ اسی سورے کی آیت نمبر 58 اور 59 ایک مرتبہ دوبارہ ملاحظہ کر لی جائے. بس انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.